دی فور مافیا کنگز بائی غازیہ خان۔ السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ وقت کا پہیہ گھوم چکا تھا۔ وہ معصوم بچے جو ایک رات اپنی جان بچانے کے لیے بھاگے تھے، اب اندھیرے کی دنیا کے بے تاج بادشاہ بن چکے تھے۔ انتقام کی آگ نے انہیں کندن بنا دیا تھا اور اب وہ ہر وار کا حساب لینے کے لیے تیار تھے۔ پینتھر، جس کا نام سنتے ہی دشمنوں کے چہرے فک ہو جاتے تھے، اپنی مخصوص چال کے ساتھ چلتا ہوا ارمغان کے قریب آیا۔ وہ صوفے پر بیٹھا اور گہری سانس لے کر آنکھیں بند کر لی، جیسے کچھ لمحوں کے لیے سکون حاصل کرنا چاہتا ہو۔ ارمغان نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہیں تھا، لیکن آنکھوں میں ایک طوفان چھپا تھا۔ سب ٹھیک ہو گیا ہے؟ ارمغان نے اس کا کندھا آہستہ سے تھپ تھپایا تھا۔ بعد میں بات کریں گے، ابھی اپنا حساب کر لیں پہلے۔ ہاں ذوحان، تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ دنین کی لرزتی ہوئی آواز کمرے میں گونجی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر یہ آنسو کمزوری کے نہیں، دکھ اور بے بسی کے تھے۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے ذوحان کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی اور دل میں درد کا طوفان تھا۔ ذوحان، جو اب تک خاموشی سے اس کے الفاظ سنتا رہا تھا، دھیرے سے ہنسا۔ وہ ہنسی جس میں نہ خوشی تھی نہ سکون، صرف تلخی تھی۔ اسے دھوکہ نہیں کہتے مس دنین شاہ نواز، اسے بدلہ کہتے ہیں۔ اس کا لہجہ سخت تھا، آنکھوں میں وہی سرد چمک تھی جو ہمیشہ اس کے دشمنوں کے لیے موت کا پیغام ثابت ہوئی تھی۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا، دنین کی آنکھوں میں جھانکا اور آہستہ مگر گہرے لہجے میں بولا، یہ بدلہ ہے، میرے ہر آنسو کا بدلہ، میرے ماں باپ کے قتل کا بدلہ، میرے اپنوں پر کیے گئے ہر ظلم کا بدلہ۔ دنین نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھی۔ تو مجھ سے کس بات کا بدلہ لیا تم نے؟ دنین کی آواز لرز رہی تھی، الفاظ جیسے اس کے ہونٹوں پر دم توڑ رہے تھے۔ آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے، دل دکھ سے بوجھل ہو چکا تھا۔ ذوحان اس کے سامنے کھڑا تھا، چہرہ سرد، آنکھیں بے تاثر۔ وہ دنین کی تکلیف کو دیکھ رہا تھا، مگر اس پر کوئی پشیمانی نہیں تھی، کوئی افسوس نہیں تھا۔ میرا کیا تعلق اس سب سے؟ دنین کی آواز اب کمزور پڑ رہی تھی، جیسے اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہو۔ مجھ سے کیوں جھوٹ بولا؟ تم نے کہا تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ جھوٹ کہا میں نے، جو کہا وہ سب جھوٹ تھا۔ ذوحان کا سخت لہجہ کمرے میں گونجا۔ دنین کی آنکھیں حیرت اور دکھ سے پھیل گئی، وہ جیسے زمین میں جڑ سی گئی تھی۔ اس کے ہاتھ لرزنے لگے، دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ مطلب؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ یہ سب اپنے ہی کانوں سے سن رہی ہے۔ ذوحان نے ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ میں نے کبھی تم سے محبت کی ہی نہیں۔ دنین نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ یہ جھوٹ ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو، جھوٹ۔ ذوحان آگے بڑھا، اس کی آنکھوں میں ایک شفاف چمک تھی۔ اب اتنے برے دن نہیں آئے میرے کہ دشمن کی بیٹی سے محبت کروں۔ دنین کا دل ایک لمحے کو جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ تم بس ایک مہرہ تھی دنین، صرف ایک مہرہ جو میرے کھیل کا حصہ تھی، اور ابھی بھی ہو۔ ذوحان کے الفاظ کسی تیز دھار چاقو کی طرح دنین کے دل میں اتر رہے تھے۔ نہیں، یہ سب سچ نہیں ہو سکتا، دنین نے لرزتے ہونٹوں سے کہا۔ آنسو رخساروں پر لڑکنے لگے۔ ذوحان نے ایک لمحے کو اسے دیکھا، اس کے آنسو، اس کی بے بسی، مگر اس کے چہرے پر کوئی نرمی نہیں آئی۔ تم میرے راستے میں بس ایک مہرہ تھی دنین، اور جب مہرے کی ضرورت ختم ہو جائے تو اسے کھیل سے باہر کر دیا جاتا ہے۔ بس بہت ہوا۔ ارمغان کی گرجدار آواز کمرے میں گونجی۔ دنین کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ بلاؤ اپنے گھٹیا باپ کو، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ تمہاری یہ فضول باتیں سنیں، سمجھی تم؟ اس کے لہجے میں اتنی شدت تھی کہ دنین کا دل جیسے سینے میں دہل گیا۔ ذوحان نے کوئی تاثر ظاہر نہیں کیا، مگر اس کی مٹھی سختی سے بند ہو گئی تھی۔ اسی لمحے دروازہ دھڑاک سے کھلا اور ایک بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی۔ تم لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں گھسنے کی؟ خالد شاہ نواز کی کرخت آواز فضا میں گونجی۔
وہ اپنی مخصوص چال اور غرور کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اس کے ساتھ کئی محافظ بھی موجود تھے، مگر ذوحان، ارمغان اور ان کے ساتھیوں کے چہرے پر ابھی بھی سختی برقرار تھی۔ ہمیں تمہارے کسی ڈرامے میں کوئی دلچسپی نہیں خالد شاہ نواز، ذوحان نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ اس کی نظریں کسی قاتل کی طرح سیدھی خالد کی آنکھوں میں تھیں۔ یہ وقت حساب کا ہے اور حساب برابر کیے بغیر ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ خالد شاہ نواز نے ایک کہکہ لگایا۔ حساب؟ تم جیسے کیڑے مجھ سے حساب مانگنے آئے ہو؟ ارمغان نے سرد مسکراہٹ کے ساتھ آگے قدم بڑھایا۔ کیڑے نہیں، تمہاری تباہی بن کر آئے ہیں۔ خالد کے چہرے پر پل بھر کے لیے حیرت کا سایہ لہرا گیا، مگر اس نے فوراً خود پر قابو پا لیا۔ دنین پیچھے ہٹ جاؤ، اس نے اپنی بیٹی کو حکم دیا، مگر دنین جہاں کھڑی تھی وہیں کھڑی رہی۔ بابا، یہ سب کیا ہے؟ اس کی آواز لرز رہی تھی، آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ خالد نے دانت پیسے۔ ابھی وقت نہیں ہے ان سب باتوں کا، بس پیچھے ہٹ جاؤ۔ ذوحان نے ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھٹکا۔ اب وقت آ گیا ہے خالد شاہ نواز، ہر ظلم کا حساب دینے کا۔ کمرے میں تناؤ بڑھتا جا رہا تھا اور سب جانتے تھے کہ یہ کھیل اب انجام کے قریب تھا۔ پینتھر شدید غصے میں تھا، اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ خالد شاہ نواز کو سامنے دیکھ کر اس کے اندر جیسے صدیوں کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ اس کے وجود میں نفرت کی لہر دوڑ گئی۔ خالد شاہ نواز، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ زہر میں بھجا ہوا تھا۔ خالد نے سر اٹھایا اور پینتھر کی طرف دیکھا۔ ایک لمحے کو اس کی آنکھوں میں الجھن ابھری، مگر پھر وہ ہنس پہ عادت مسکرایا۔ تو یہ ہے تمہاری اصل شکل، خالد نے ہنسی کے ساتھ کہا۔ کتنے سال چھپے رہے، کتنا انتظار کیا تم نے، اور اب آئے ہو حساب لینے؟ پینتھر کا جبڑا سخت ہو گیا، وہ آگے بڑھا۔ اس کے قدموں میں وہی بھاری پن تھا جو طوفان سے پہلے کے سکوت میں ہوتا ہے۔ میں نے ہر پل گنا ہے، ہر لمحہ انتظار کیا ہے، ہر زخم کا حساب رکھا ہے۔ اس کی آواز گرجدار تھی، جیسے کسی جنگ کا اعلان کر رہا ہو۔ اور اب وقت آ گیا ہے کہ تمہاری ہر سانس کا قرض چکایا جائے۔ دنین خوف سے پیچھے ہٹ گئی۔ ذوحان خاموشی سے کھڑا تھا، اس کی نظریں پینتھر پر جمی تھی، جیسے وہ جانتا تھا کہ آج کیا ہونے والا ہے۔ تم کچھ نہیں کر سکتے پینتھر، خالد نے غرور سے کہا۔ تم بھول رہے ہو کہ یہ دنیا طاقت والوں کی ہے اور میں… اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی پینتھر بجلی کی تیزی سے آگے بڑھا اور ایک زوردار گھونسا خالد کے چہرے پر مارا۔ خالد پیچھے لڑکھڑا گیا، اس کے ہونٹوں سے خون بہنے لگا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ پینتھر نے آگے جھک کر سرد لہجے میں کہا، تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے خالد شاہ نواز، آج تمہیں اس زمین پر چلنے کا کوئی حق نہیں۔ خالد شاہ نواز نے خون تھوکتے ہوئے چہرہ اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار خوف چھلکا تھا، مگر وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم سمجھتے ہو کہ مجھے مار کر سب کچھ ختم کر دو گے؟ اس نے زہر بھرے لہجے میں کہا۔ یہ جنگ اتنی آسان نہیں پینتھر، تم جتنے بھی طاقتور بن جاؤ، میں تمہیں ختم کرنے کے لیے کافی ہوں۔ پینتھر نے ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ خالد کو دیکھا اور سرد لہجے میں بولا، جنگ ختم ہو چکی ہے خالد شاہ نواز، تمہارے لیے بس انجام باقی ہے۔ اتنا کہہ کر اس نے خالد کی گردن دبوچ لی اور اتنی شدت سے دھکیلا کہ وہ زمین پر گر پڑا۔ عرش، ذوحان، ارمغان اور باقی سب بے سر حرکت کھڑے تھے، جیسے اس لمحے کے منتظر تھے۔ بابا، دنین نے چیختے ہوئے آگے بڑھنا چاہا، مگر ذوحان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک دیا۔ تم مت پڑو بیچ میں۔ ذوحان کا لہجہ سپور تھا، لیکن اس کی گرفت سخت تھی۔ خالد نے مشکل سے سانس لیتے ہوئے کہکہ لگایا، تو آخر کار وہی نکلا جو میں نے سوچا تھا۔ ذوحان، تم بھی اپنے باپ جیسے ہو، بے رحم اور دھوکے باز۔ ذوحان کی آنکھوں میں ایک لمحے کو چنگاری لپکی، مگر اس نے خود کو قابو میں رکھا۔ تمہیں آخری لمحے میں بھی اپنی کھٹیاں چالاکیوں پر بھروسہ ہے نا؟ پینتھر نے خالد کو اوپر کھینچتے ہوئے کہا، لیکن اب کوئی چالاکی نہیں چلے گی۔ اسی وقت اس کے کچھ لوگ اندر داخل ہوئے، مگر جیسے ہی انہوں نے صورتحال دیکھی وہ چند لمحوں کے لیے رک گئے۔ ارمغان نے ایک نظر ان پر ڈالی اور اپنی بندوق نکال دی۔ جو بھی خالد کے ساتھ مرنا چاہتا ہے آگے بڑھ جائے۔
اس کمرے میں ایک بار پھر موت کی سرگوشی گونجی، اور یہ سرگوشی کسی کے انجام کی نوید تھی۔ پینتھر نے خالد شاہ نواز کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے غصے میں کہا، ابھی تمہاری موت نہیں آئی خالد، تمہیں تڑپا تڑپا کر ماروں گا تاکہ تمہیں ہر لمحہ اپنے کیے کا پچھتاوا ہو۔ اس کی آواز میں اتنی شدت تھی کہ کمرہ لرز اٹھا۔ اسی لمحے ظاہرہ جو پہلے خاموش کھڑی تھی، اس نے گن نکالی اور اس کا رخ دوبارہ رفاع شاہ نواز کی طرف کر لیا۔ پیچھے ہٹ جاؤ خالد شاہ نواز، اگر تم اپنی بیوی کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو۔ اس کی آواز میں ایک سرد لہجہ تھا، جیسے وہ کسی کی تقدیر کے فیصلے پر ہو۔ رفاع شاہ نواز کے جسم میں جیسے کرنٹ دوڑ گیا۔ وہ گھبرائی اور خالد شاہ نواز کی طرف دیکھنے لگی۔ خالد کی حالت بھی اب کچھ بہتر ہو چکی تھی، مگر وہ جانتا تھا کہ اس کی زندگی اب ظاہرہ کے ہاتھوں میں ہے۔ خالد نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، میرے ساتھ یہ سب مت کرو، تمہاری لڑائی مجھ سے نہیں ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ ظاہرہ نے گن کی نالی اور بھی تیز کر دی۔ میری لڑائی تم سے ہی ہے خالد، تمہاری وجہ سے میرے بھائی نے ظلم برداشت کیا، میرے بھائی نے تکلیف سہی، اور آج تم اپنی موت کے قریب ہو۔ تیری موت کا وقت ابھی نہیں آیا، مگر جب آئے گا تو تجھے تیری زندگی کا ہر لمحہ یاد آئے گا، اور تجھے پچھتاوا ہوگا کہ تو نے کس کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی تھی۔ پینتھر کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، اس کی رگیں غصے سے ابھر آئی تھی، آنکھیں غصے سے لال ہو رہی تھی۔ دنین آگے بڑھی تھی، اس کی آنکھوں میں غصہ اور خوف کی جھلک تھی۔ چھوڑو میرے بابا کو، اس کی آواز لرز رہی تھی، مگر اس میں ایک مضبوط عزم تھا۔ دنین آگے بڑھی تھی، اس کے قدم تیز تھے اور آنکھوں میں غصہ، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کرتی، ذوحان نے فوراً اس کا بازو پکڑ لیا اور سخت لہجے میں کہا، رکو، ابھی نہیں مس دنین۔ دنین نے مڑ کر ذوحان کو دیکھا، اس کی نظریں ذوحان پر جمی تھی، اس کا دل بھر آیا تھا اور وہ غصے میں گرجی، چھوڑو مجھے، تم یہ تو بتا ہی چکے ہو کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، تو کیوں روک رہے ہو اب مجھے؟ ذوحان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کم دیا، پامیر، جاؤ قاضی صاحب کو عزت سے اندر لے کر آؤ ابھی۔ جی سر۔ پامیر سر ہلاتے ہوئے باہر کی طرف بڑھا تھا۔ دنین نے پھر سے اس کا بازو جھٹک کر کہا، چھوڑو مجھے، تم تو محبت کرتے تھے نا مجھ سے، کیوں کیا پھر یہ؟ میں اتنی بے مول تھی کیا؟ اس کی آواز میں بے بسی اور دکھ کا ایک طوفان تھا، جیسے وہ ہر لفظ کے ساتھ اپنی تکلیف کا اظہار کر رہی ہو۔ آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن وہ ان آنکھوں کو جھپکنے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ ذوحان نے ایک نظر اس کو دیکھا اور پھر نظریں موڑ لی۔ چھوڑو میری بیٹی کو، خالد شاہ نواز نے کہا۔ ابے او بڈھے، دور رہ ورنہ اچھا نہیں ہوگا، ارش نے غصے سے کہا تھا۔ تم کون؟ خالد شاہ نواز نے پوچھا تھا۔ ارے اتنی جلدی بھول گئے گھٹیا بڈھے، کمینے انسان، میں ہوں سید شاہ میر سکندر کا چھوٹا بیٹا، یاد تو ہوگا ہی تجھے، تو نے جو کچھ میرے گھر والوں کے ساتھ کیا، اب اس کا حساب تیرے خاندان سے ہوگا، سمجھا؟ ارش نے غصے سے لال ہوتے کہا تھا۔ تیری اتنی ہمت، مجھے دھمکائے گا تو؟ خالد شاہ نواز آگے بڑھا تھا۔ نا خالد، تیری بیوی کی جان خطرے میں ہے، ظاہرہ نے گن کا دباؤ بڑھاتے کہا تھا، اور جہاں تیری بیٹی کی، ذوحان نے دنین کے بازو پر گرفت سخت کرتے کہا تھا، اور خبردار جو میرے بھائیوں کو آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا، اس بار تجھے کچھ نہیں کرنے دوں گا، انہیں ذرا سی بھی تکلیف دینے کی کوشش کی تو یہیں تیری اور تیرے بیوی بچوں کی قبر کھود دوں گا۔ پینتھر غصے کی شدت سے دھاڑا تھا، پامیر قاضی کو زبردستی اندر لے کر آ رہا تھا۔ ارے کیا کر رہے ہو بدتمیز، کوئی قاضی کو ایسے اٹھا کر لاتا ہے کیا، وہ بھی زبردستی؟ کوئی تمیز ہی نہیں آج کل کے بچوں میں، قاضی صاحب بولے تھے۔ ارے قاضی صاحب 2 منٹ کی بات ہے، پھر میں آپ کو خود چھوڑ آؤں گا۔ پامیر نے قاضی صاحب کو صوفے پر بٹھایا تھا۔ چلو پرنسس، نکاح کریں۔ ذوحان اس کا ہاتھ پکڑ کر صوفے کی طرف بڑھا تھا۔ خبردار، جو کچھ کیا تم نے، میں یہ ہرگز نہیں ہونے دوں گا، خالد شاہ نواز نے غصے سے کہا تھا۔ دور رہو خالد شاہ نواز، اگر اپنی بیوی اور بیٹی کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو، ارمغان نے غصے سے کہا تھا۔ قاضی صاحب، نکاح شروع کریں۔
ज़ुहान ने कहा था। ये कैसा निकाह है बंदूकों वाला? काजी साहब ने कहा था। काजी साहब, ये यूनिक निकाह है, हम ऐसे ही निकाह करते हैं, शायद आपने पहली बार देखा है। चलें पढ़ाएं निकाह, अर्श ने कहा था। मैं हरगिज़ तुमसे ये निकाह नहीं करूँगी, समझे तुम? दनीन ने गुस्से से कहा था। प्रिंसेस, तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा, चलो चुपचाप बैठो। मैंने कहा ना कि मैं नहीं करूँगी तुम जैसे धोखेबाज इंसान से। मेरी बेटी तुमसे निकाह नहीं करेगी, समझे? तुम होते कौन हो मेरी बेटी की जिंदगी का फैसला करने वाले? खालिद शाहनवाज ने गुस्से से कहा था। जैसे तूने हमारे माँ बाप की जिंदगी का फैसला किया था ना, बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं, समझा? अपनी चोंच बंद रख, अर्श ने दांत पीसते गुस्से से कहा था। मेरी बेटी को छोड़ दो, इस मासूम का क्या कसूर है? रिफा बेगम ने रोते हुए कहा था। मेरी मासूम 5 साला बहन का क्या कसूर था? हाँ बोलो। पैंथर गुस्से की शिद्दत से हलक के बल ठाड़ा था। रिफा शाहनवाज अंदर तक कांपी थी। बैठो चुपचाप तुम, मैं हरगिज़ ऐसा वैसा कुछ नहीं करूंगी। जब मुझसे मोहब्बत ही नहीं करते तो शादी क्यों कर रहे हो? तुम्हारे बाप को तड़पाने के लिए कर रहा हूँ, अब बदला तुमसे लूंगा और तड़पेगा ये, बहुत मजा आएगा फिर प्रिंसेस। ज़ुहान ने आगे झुकते कहा था। क्यों कर रहे हो ये सब? उसने रोते हुए कहा था। रो प्रिंसेस और रो, रोती रहो, मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू निकलते देख सुकून मिल रहा है। आखिर हमारे बदले की शुरुआत हो रही है, उसने तल्ख मुस्कुराहट से कहा था। मत करो ऐसा, दनीन रो रही थी। चलो बैठो चुपचाप, इतना वक्त नहीं है मेरे पास कि तुम्हारी फजूल बकवास सुनूं। मैं नहीं करूंगी, करनी तो तुम्हें पड़ेगी, हरगिज़ नहीं। अपनी माँ की जिंदगी चाहती हो तो चुपचाप बैठ जाओ लड़की। ज़ाहिरा ने गन का दबाव उसकी माँ के सर पर बढ़ाते कहा था। दनीन ने रोते हुए उसकी तरफ देखा था। तुम मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकती। मैं क्या कर सकती हूँ, अभी तुम जानती ही कहाँ हो। बैठो चुपचाप, ज़ाहिरा ने गुस्से से कहा था। नहीं, मैं नहीं करूँगी ऐसा वैसा कुछ भी। ऐसा निकाह कहाँ होता है, जाने दो मुझे, काजी साहब ने कहा था। ओ मौलवी, चोंच बंद रख अपनी, कहा ना हम करते हैं ऐसा निकाह। समझ नहीं आती तुझे एक बात? अब बोला ना तो तेरी इस खोपड़ी में गोली मारूंगा, समझा? अर्श ने गुस्से से कहा था, जिस पर वो चुप हुआ था। बैठ जाओ प्रिंसेस, वरना मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मैं नहीं करूँगी, दनीन ने अटल लहजे में कहा था। हाँ, मेरी बेटी तुमसे शादी नहीं करेगी, हरगिज़ नहीं, और तुमसे तो बिल्कुल नहीं। मैं तुझे ये करने नहीं दूंगा, खालिद शाहनवाज ने गुस्से से कहा था। ज़ाहिरा ने अर्श को देखते आंख बंद की थी, जिस पर अर्श ने आईब्रोज का सामने खड़े खालिद शाहनवाज के गार्ड्स में से एक पर गोली चलाई थी। वो सीधा उसके दिल पर लगी थी और वो पीछे को गिरा था। गोली की आवाज़ सुनते रिफा बेगम ने अपने दिल पर हाथ रखा था और दनीन अपनी जगह पर उछली थी। प्रिंसेस, देख लो जो तुम चाहो, और अगर ऐसा चाहती हो तो ठीक है फिर। ज़ुहान ने ज़ाहिरा की तरफ देखा था। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, दनीन ने जल्दी से कहा था। तो बैठ जाओ चुपचाप प्रिंसेस। वो रोते हुए सोफे पर गिरने वाले अंदाज में बैठ चुकी थी। पैंथर, तुम ठीक नहीं कर रहे ये, खालिद शाहनवाज गुस्से से ठाड़ा था। आवाज नीचे रख, वरना तेरी बीवी और बेटी को कब्र में पहुंचाने में वक्त नहीं लगाऊंगा, पैंथर ने गुस्से की शिद्दत से कहा था। बहुत घटिया हो तुम लोग, खालिद शाहनवाज ने कहा था। घटिया लोगों के लेवल पर आने के लिए घटियापन पर उतरना पड़ता है। जैसे तुझ जैसे घटिया इंसान को खत्म करने के लिए हमें ये करना पड़ा, अर्श ने दांत पीसते हुए कहा था। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तुझे उसी वक्त मुझे मार देना चाहिए था, बस एक लफ्ज और नहीं। पैंथर ने गुस्से से गोली चलाई थी, जिसके बाजू में जाकर बेवस्त हो गई थी। बाबा, दनीन रोते हुए उठी थी। ज़ुहान ने उसका बाजू पकड़कर दोबारा उसे बिठाया था। खालिद, रिफा बेगम ने अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी चीख को दबाया था। खबरदार, जो मेरे भाई के बारे में कुछ भी कहा तो जान ले लूंगा मैं तेरी। इनके करीब भी भटके ना तो याद रखना, मैं तुझे वो मौत दूंगा जिसके बारे में तूने सोचा भी नहीं होगा। वो गुस्से से ठाड़ा था। बाबा, दनीन ने रोते हुए कहा था। छोड़ दो मेरे बाबा को। अबे ओ मौलवी, निकाह पढ़ाना, मुंह क्या देख रहा है? अब तुझे क्या दावतनामा दूं तब पढ़ेगा?
عرش نے غصے سے کہا تھا۔ ہاں پڑھاتا ہوں، یہ نکاح نہیں ہوگا، خالد شاہ نواز نے کہا تھا۔ لگتا ہے تجھے اپنی بیٹی کی جان پیاری نہیں ہے۔ ذوحان نے دنین کے سر پر گند رکھی تھی۔ دنین ساکت ہو گئی تھی، اس کی آنکھوں میں بے یقینی اور خوف پھیل چکا تھا۔ وہ جس شخص کو دل و جان سے قبول کر چکی تھی، اس سے محبت کرنے لگی تھی، جس پر وہ بھروسہ کرنے لگی تھی، وہی آج اس کی جان لینے پر تلا تھا۔ ذوحان، اس کے لب کانپے، آواز سرگوشی سے زیادہ کچھ نہ تھی۔ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو، سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ آنکھیں بے یقینی سے ذوحان کے چہرے پر جمی تھی، جو آج بالکل اجنبی لگ رہا تھا۔ یہ نکاح ہوگا، چاہے تجھے پسند آئے یا نہیں، اور اگر کسی نے روکنے کی کوشش کی تو میں یہاں کسی کی جان لینے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، خالد شاہ نواز غصے سے بولا، مگر اس کے لہجے میں چھپا خوف واضح تھا۔ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں خالد، تم نے جو کچھ میرے گھر والوں کے ساتھ کیا، اب اس کا بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے۔ تم نے میرا سب کچھ برباد کیا تھا، اب میں تمہاری دنیا کو راکھ بنا دوں گا۔ ذوحان کی گرفت دنین کے بازی پر سخت ہو گئی۔ جلدی کرو، مجھے اس وقت اس شخص کی شکل زہر لگ رہی ہے، میں جان دے دوں گا اس کی اگر کچھ وقت اور یہ میری نظروں کے سامنے رہا تو، پینتھر نے غصے سے کہا تھا۔ ذوحان، یہ سب مذاق ہے نا، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ دنین کی آواز ٹوٹ رہی تھی، آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تیرنے لگے۔ ذوحان نے سرد لہجے میں کہا، یہ مذاق نہیں ہے دنین، تمہارے باپ نے میرا سب کچھ چھینا، اب میں اس کی سب سے قیمتی چیز لے رہا ہوں۔ قیمتی چیز؟ دنین نے زخمی نظروں سے ذوحان کو دیکھا۔ تمہارے لیے میں صرف ایک چیز تھی؟ ہاں، صرف ایک مہرہ، ذوحان نے بے رحمی سے کہا، جس کا استعمال میں نے بالکل صحیح وقت پر کیا ہے۔ دنین کا دل جیسے سینے میں ٹوٹ کر بکھر گیا تھا، آنکھوں سے آنسو بے اختیار گر رہے تھے۔ ابھی بھی یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ سب بھی ہو سکتا ہے۔ ابے او مولوی، بھائی کو غصہ آ رہا ہے اور غصے میں کچھ بھی کر جاتے ہیں، نکاح آج ہی پڑھانا ہے، مہینے بعد نہیں، جلدی کر، عرش نے کہا تھا۔ ہاں، دنین شاہ نواز ولد خالد شاہ نواز، آپ کا نکاح سید ذوحان سکندر ولد سید اسفند سکندر سے حق مہر 2 کروڑ روپے کے عوض کیا جا رہا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ دنین کی لب لرزے، آنکھیں نم تھیں، وہ بے یقینی سے ذوحان کو دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے پر سختی اور آنکھوں میں سردی تھی۔ نہیں، میں یہ نکاح نہیں کر سکتی، وہ پوری قوت سے چیخی، مگر ذوحان نے فوراً اس کی کلائی دبوچ لی۔ ابھی نہیں مس دنین، ذوحان نے سرد مسکراہٹ کے ساتھ سرگوشی کی، سوچ سمجھ کر جواب دینا ورنہ انجام تمہارے سامنے ہے۔ دنین کی نظریں اپنے باپ پر گئیں، جو پینتھر کے گارڈز کی گرفت میں تھا۔ خالد شاہ نواز نے غصے سے ہاتھ چٹکنے کی کوشش کی، مگر ایلیا اور پامیر نے اس کے سر پر گند رکھی تھی اور گارڈز نے اسے مضبوطی سے پکڑا تھا، جس کی وجہ سے وہ ہل بھی نہیں پایا۔ دنین شاہ نواز، کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب نے پھر پوچھا۔ نہیں، دنین نے بے بسی سے سر نفی میں ہلایا، مگر ذوحان نے اس کے قریب جھک کر زہریلے لہجے میں کہا، اگر انکار کیا تو ابھی تیرے باپ کا وہ حال کروں گا جو تم سوچ بھی نہیں سکتی، اس لیے بھلائی اسی میں ہے کہ چپ چاپ ہاں بول دو۔ دنین کے لب تھر تھرائے، آنکھوں میں بے بسی کے سائے اور زیادہ گہرے ہو گئے۔ قبول ہے، اس کی لرزتی آواز نکلی۔ اونچا بولو، ذوحان کا لہجہ سخت ہو گیا۔ قبول ہے، دنین کے آنسو رخسار پر لڑک کے۔ تیسری بار، قبول ہے؟ قبول ہے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، خالد شاہ نواز غصے سے چیخا تھا۔ رفاع شاہ نواز رو رہی تھی۔ ابے چپ کر بے کوبرے کی منہ والے، ورنہ تیرے منہ میں گند رکھ کر چلاؤں گا، عرش نے غصے سے کہا تھا۔ ذوحان نے ایک گہری سانس لی، جیسے کسی بدلے کی پہلی جیت کا جشن منا رہا ہو۔ اب قاضی نے ذوحان کی طرف رخ کیا اور نکاح کے الفاظ دہرائے۔ سید ذوحان سکندر ولد سید اسفند سکندر، کیا آپ کو دنین شاہ نواز ولد خالد شاہ نواز کے ساتھ 2 کروڑ روپے حق مہر کے عوض نکاح قبول ہے؟ ذوحان کے لبوں پر ہلکی سی تلخ مسکراہٹ ابھری۔
दनीन की आंखों में आंसू देखकर भी उसके दिल में नरमी न आई। उसने सख्त लहजे में जवाब दिया, कबूल है। काजी ने दूसरी बार पूछा। सुहान की आवाज़ में सर्द महरी बरकरार रही, कबूल है। तीसरी बार काजी ने पूछा। सुहान ने मजबूती से जवाब दिया, कबूल है। काजी ने निकाह मुकम्मल होने का ऐलान किया, दुआ करवाई, मगर कमरे में मौजूद लोगों के दिलों में कई तूफान बरपा थे। पैंथर की मुट्ठियां गुस्से से बंद थी। मुबारक हो, अब तुम सैयद ज़ुहान सिकंदर की बीवी हो, ज़ुहान ने उसके कान के पास झुकते तल्ख मुस्कुराहट के साथ कहा। दनीन ने आंखें बंद कर लीं क्योंकि उसके लिए सब खत्म हो चुका था। वो ज़ुहान के बदले का एक मोहरा बन चुकी थी। दनीन की आंखों से आंसू बहने लगे, उसके लब कँपा रहे थे। दिल को यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये सब हकीकत है। वो ज़ुहान को देख रही थी, मगर उसकी नज़रों में वो मोहब्बत और अपनायत नहीं थी जो पहले थी, बल्कि एक सर्द मैरी और जीत का गरूर था। दनीन ने फ़ौरन अपना बाजी छुड़ाने की कोशिश की, मगर ज़ुहान ने सख्ती से थामे रखा। ये निकाह ज़बरदस्ती का है, मैं इसे नहीं मानती, वो तड़पी। ज़बरदस्ती? ज़ुहान की आंखों में हल्की सी चमक उभरी। अभी तो मैंने कुछ किए ही नहीं जो तुम इसे ज़बरदस्ती का निकाह कह रही हो। दनीन की सांसें अटकने लगी, आंखों में खौफ और बेयकीनी के साए गहरे होने लगे। ज़ुहान प्लीज़ ये सब ख़त्म करो, मुझे जाने दो, अब बहुत देर हो चुकी है। दनीन, ज़ुहान ने उसके चेहरे को बगौर देखते हुए कहा, तुम मेरे नाम की हो गई हो, और जो चीज़ एक बार मेरे नाम हो जाए वो कभी किसी और की नहीं हो सकती। खालिद शाहनवाज गुस्से और बेबसी में बोला, तुम लोगों को लगता है कि तुम जीत गए, ये जंग अभी ख़त्म नहीं हुई। ज़ुहान सिकंदर, तुमने मेरी बेटी को निकाह में लेकर बहुत बड़ी गलती की है। पैंथर आगे बढ़ा, आंखों में खतरनाक चमक थी। गलती नहीं खालिद शाहनवाज, ये वो सज़ा है जो तुमने अपने गुनाहों की कीमत में भरी है। और हाँ, ये जंग अभी ख़त्म नहीं हुई, मगर तुम्हारे लिए ये एक सज़ा है। अपनी बेटी को अपने गुनाहों की भेंट चढ़ाने का मज़ा चखो, फिर देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। पैंथर का हर लफ्ज़ खालिद शाहनवाज के दिल पर खंजर की तरह लगा। उसकी नज़रों में खौफ उभरा, मगर दनीन की आंखें ज़ुहान को देख रही थी। वो ज़ुहान जिससे वो मोहब्बत करने लगी थी, मगर जिसने आज उसकी दुनिया ही उजाड़ दी थी। ज़ुहान ने गहरी नज़र से खालिद शाहनवाज को देखते हुए कहा, चलता हूँ अपनी बीवी को लेकर, तुम मेरी बेटी को यहाँ से नहीं लेकर जा सकते। खालिद शाहनवाज गुस्से से बोला था, मेरी बीवी है, जो चाहूँ उसके साथ कर सकता हूँ, और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ज़ुहान ने गुस्से से कहा था, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। तुझे कितनी बार कहा है कि चुप रह, मेरे भाइयों के बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं बर्दाश्त कर सकता, और तू बोले जा रहा है, तुझे जिंदा ज़मीन में गाड़ दूंगा, हद में रह अपनी। पैंथर इतनी शिद्दत से दौड़ा था कि हर तरफ उसकी आवाज़ गूंजी थी। चलता हूँ, फिर मिलेंगे तुझे तड़पाने के बाद, तब तक तड़प खालिद शाहनवाज, तुझे तड़पा तड़पा कर मारने का मजा आएगा। ज़ुहान कहते ही दनीन का हाथ पकड़े आगे बढ़ा था। मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ, छोड़ो मुझे। ज़ुहान ने गहरी सांस ली और फिर उसके करीब आकर नर्म मगर पुरअज़्म लहजे में कहा, तुम्हें जाना पड़ेगा दनीन, और कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। अपने दिमाग में ये बात बिठा लो अब कि तुम्हें मेरे साथ ही रहना है। नहीं, चलो। ज़ुहान ने उसके बाजू पर गिरफ्त सख्त की थी। तुम नहीं ले जा सकते मेरी बेटी को, खालिद शाहनवाज ने कहा था। चलती हूँ आंटी जी, फिर मुलाकात होगी। ज़ाहिरा ने रिफात शाहनवाज के माथे से लेकर गर्दन तक गंद फेरते हुए कहा था। वो कांपती थी और ज़ाहिरा बाहर निकल गई थी। चले काजी साहब, आपको वापस छोड़ आऊँ, पामीर ने कहा था। कैसे कैसे निकाह होते हैं, मौलवी ने आहिस्ते से कहा था। मौलवी साहब, क्या आपने पैंथर का नाम सुना है? हाँ सुना है, बहुत खतरनाक है। तो अभी अभी वही गया है यहाँ से। आप भी ना चलें अब। हाँ जल्दी ले चलो मुझे यहाँ से, मौलवी साहब ने डरते हुए कहा था। ज़ुहान दनीन को घसीटते हुए लेकर गया था। वो सब वहाँ से चले गए थे। गार्ड्स ने पैंथर की गाड़ी में बैठने के बाद उसे छोड़ा था और चले गए थे। खालिद शाहनवाज गुस्से से चीख रहा था, मैं जान ले लूँगा इनकी। वो गुस्से से आग बगोला हुआ था। अर्श जानबूझकर गाड़ी में ज़ावियार के साथ बैठा था क्योंकि वो उससे नाराज़ था, और अब ज़ावियार ने उसे मनाना था, इसलिए वो उसके साथ बैठा था।
زاویار شدید غصے میں تھا۔ میں نفرت کرتی ہوں تم سے، نفرت، سمجھے تم؟ ڈنین رو رہی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تم مجھ سے محبت کرتی تھی پرنسس، اور اب اتنی جلدی نفرت ہو گئی مجھ سے۔ تم نے دھوکہ دیا مجھے صرف مہر اپنایا، میرا استعمال کر کے تم نے مجھے بے مول کر دیا۔ وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھے رو رہی تھی، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ بند کرو اپنا یہ رونا، دماغ مت خراب کرو میرا۔ پہلے تو تم ایسا کچھ نہیں کہتے تھے۔ جسٹ شٹ اپ، سر مت کھاؤ میرا، دماغ خراب کر کے رکھا ہے۔ تم پچھتاؤ گی زوہان۔ میں اپنے فیصلوں پر نہیں پچھتاتا پرنسس۔ بند کرو مجھے یہ کہنا، سمجھے تم؟ او ہاں، یاد آیا، میں نے تمہیں ایک بار کہا تھا کہ پرنس ہی پرنسس کو قید کرتا ہے، یاد تو ہوگا تمہیں؟ زوہان نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا۔ تو کیا تم یہ کہنا چاہتے تھے؟ بالکل۔ اپس، تمہیں وہ بات اب سمجھ آئی؟ مجھے بالکل برا نہیں لگ رہا۔ ڈنین کی سانسیں اٹکی تھی۔ بس کرو زوہان، بس کرو، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا یہ سب، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ تب ہی تو بدلہ لے رہا ہوں، یہاں تم تڑپو گی اور وہاں تمہارا باپ۔ بدلہ لینے کا مزہ تو اب آئے گا نا؟ تمہیں برا نہیں لگے گا مجھے تڑپا کر؟ زوہان کی آواز سرد اور بے حس تھی۔ بالکل نہیں پرنسس، برا تو تب لگتا نا جب تم سے محبت کرتا، لیکن میں نے تو صرف بدلہ لینے کے لیے تم سے شادی کی ہے۔ ڈنین کی آنکھوں سے آنسو مسلسل گر رہے تھے۔ وہ اس سے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے کسی معصوم بچی کی طرح جو بے گناہ ہو کر بھی سزا پا رہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں درد اور شکایت تھی، اور دل میں امید کے برعکس کچھ اور ہی گزر رہا تھا۔ تم بہت پتھر دل ہو، ڈنین نے کمزور آواز میں کہا تھا۔ زوہان نے ایک سرد ہنسی ہنسی۔ کبھی میں بھی موم ہوا کرتا تھا، لیکن جب اس حیثیت سے گزرا تو وہ موم پگھل کر ختم ہو گیا۔ اب میں صرف وہ ہوں جو میرے دشمنوں نے مجھے بنا دیا ہے۔ ڈنین کی آنکھوں میں اور زیادہ آنسو تھے، اور اس کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ اس کی دنیا اب اس شخص کے ساتھ جڑ چکی تھی جس سے اسے محبت ہونے لگی تھی، لیکن اب وہ صرف اس کا دشمن بن چکا تھا، اس سے بدلہ لینے کے لیے اس سے نکاح کر چکا تھا۔ ایپیسوڈ اچھی لگے تو ریویو دینا مت بھولیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، خوش رہیں اور ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ۔